بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي رمزاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواہ مسلم. حضرت ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کسی اور شخص کا گھر اس سے زیادہ دور ہو، اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی. اس سے کہا گیا، یا میں نے اس سے کہا کہ اگر تو ایک گدھا خرید لے جس پر تو اندھیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہو کر آیا کر. اس نے جواب دیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دور سے میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور پھر وہاں سے میرا لوٹنا. جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں یہ سب کچھ میرے حساب میں لکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ تیرے لیے وہ ثواب ہے جس کا تو نے ارادہ کیا. یہ رمضہ یہ تپتی ہوئی زمین کو کہتے ہیں، جہاں پر گرم گرم بالو ریت ہو اور وہ گرم ہو تو وہ تپتی ہوئی زمین کو رمضہ کہا جاتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ثواب اخروی حاصل کرنے کا جو جذبہ بے پایا تھا، صحابہ کرام کے اندر جو ایمان کا جذبہ تھا، وہ آج ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آج قرآن حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، یا تو بہت ہی چند لوگ قرآن حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے اسی مسجد میں ہر 15 دن میں ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں؟ صرف اور صرف آپ گنیں گے جب کہ ایک دن پہلے سے اعلان ہوتا ہے باضابطہ پانچوں ٹائم، صرف اور صرف 35 آدمی، 36 آدمی، 37 آدمی، اس سے زیادہ رہتا ہی نہیں. تو جذبہ اور وہ شوق اور وہ ذوق آج نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک مرتبہ اعلان ہوتا تھا، سارے صحابہ کرام اور پوری مسجد کھچا کھچ بھر جاتی تھی. اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب خطبہ دے رہے تھے یا کوئی بھی نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اتنی ٹکٹکی لگا کر کے سنتے تھے کہ ان کے چہرے پر مکھی بھی بیٹھتا تھا، مکھی کو ہانکتے بھی نہیں تھے. کیوں؟ اگر میں مچھی یا مکھی کو ہاتھ سے اشارہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں کچھ خلل پیدا ہو جائے گی، اسی لیے وہ مکھی کو بھی ہانکتے نہیں تھے، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ایک ایک باتوں کو سنتے تھے. ان کے اندر جذبہ تھا، ایمان کا جذبہ تھا، سیکھنے کا شوق تھا، عمل کرنے کا ذوق و شوق تھا. آج ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کے اندر ثواب اخروی حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجر و ثواب انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے. اس آدمی کا حال دیکھیے کہ اس آدمی کو وہ صحابہ رسول نے کہا کہ اے شخص، اگر تو ایک گدھا خرید لے، تو اتنا دور سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اب صحابہ رسول خود بیان کرتے ہیں کہ اتنا دور گھر تھا ان کا کہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بھی اور زیادہ کسی کا گھر دور ہو.
اتنا دور تھا، اس کے باوجود اتنی دور سے وہ صحابی اور رسول پیدل آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور پیدل جاتے تھے۔ تو کہا کہ گدھا خرید لو، اور گدھے میں رات کے اندھیرے میں گرمی کی شدت، اور اس وقت نہ تو لائٹ تھی اور نہ ہی کوئی روشنی کا انتظام تھا، بالکل راستے میں اندھیرا ہی اندھیرا۔ آج بھی آپ جو بہار، جھارکھنڈ علاقے، بنگال علاقے میں آپ جو دیہات علاقے ہیں، آپ وہاں پر چلے جائیے، آج بھی نہ راستے میں لائٹ ہے، نہ گھروں میں لائٹ ہے، دن میں 4 گھنٹہ، رات میں 4 گھنٹہ، اس کے بعد لوگ ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو نہ ہی روشنی ہے اور نہ ہی کچھ ہے، تو کہا کہ تم ایک گدھا لے لو اور گدھے میں سوار ہو کر کے نماز پڑھنے جایا کرو۔ تو صحابہ رسول کہتے ہیں کہ نہیں، میرا پیدل جانا ہی، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں دور سے مسجد کی طرف آؤں پیدل، اور پھر مسجد سے پھر پیدل لوٹ کر کے جاؤں، جب گھر والوں کی طرف لوٹوں، یہ سب کچھ حساب میرے تقدیر میں یا میرے کھاتے میں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا، یعنی تیری نیت کے مطابق اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو گویا کہ وہ صحابی گھر سے مسجد آتے تھے وضو کر کے، اور پھر مسجد سے گھر جاتے تھے، ایک ایک قدم کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا۔ آج کسی کا گھر تھوڑی سی دور ہے، آج ہم گاڑی کے بغیر جاتے نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج جو ثواب انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے، اور اس لحاظ سے گھر کا مسجد سے دور ہونا بھی انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔